میرے بھائیوں، بینک میں جو بیلنس ہے اس کے سہارے کوئی نام باقی نہیں رہتا۔ بینک میں جو بیلنس ہے آپ کا اس کے سہارے کوئی نام باقی نہیں رہتا ہے۔ نام تو باقی رہتا ہے، آپ اپنے مال کو کار خیر میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، مسلمانوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے کاموں میں خرچ کریں تو دیر تک لوگ یاد رکھیں گے کہ بھئی یہ کنواں فلاں بندے نے بنایا ہے، یہ سرائے فلاں بندے نے بنائی، یہ مدرسہ فلاں بندے نے بنایا ہے، یہ مسجد فلاں بندے نے بنائی ہے، یہ اسلامی اسکول فلاں بندے نے بنائی ہے۔ مال خرچ کرنے سے پیچھے یادگار رہتی ہے، مال سینت کر رکھنے سے پیچھے یادگار نہیں رہتی۔ تو قرآن یہ کہا یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے دے گا، اس کا نام پیچھے باقی رکھے گا۔ تو یہ صورتوں کے مضامین ہیں، میں نے مختصر طریقے پر سمجھا ہے۔ اب ان کے بیچ میں یہ صورت ہے، مرتے ہی قیامت شروع ہوگی، قبرستان میں مٹی میں دفن کیا اور قیامت شروع۔ اور دنیا کا جو مال سینت کر جمع رکھنا یہ نام باقی نہیں رکھتا ہے، خرچ کرنا مال کا کار خیر میں مال کا خرچ کرنا نام باقی رکھتا ہے۔ اب درمیان میں یہ صورت آئی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، زمانہ دوسرے لفظوں میں کہو ہسٹری، زمانہ یعنی ہسٹری۔ ہسٹری کس کی؟ خود ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ، انسانی تاریخ کی قسم ہے، یعنی انسان کی اپنی تاریخ گواہ ہے اور دلیل ہے۔ کرو مطالعہ، انسانی تاریخ کا مطالعہ کرو، انسانی تاریخ تمہیں شواہد فراہم کرے گی، ثبوت پیش کرے گی کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، ایکسپٹ مستثنا صرف وہ انسان ہیں جن میں 4 باتیں پائی جاتی ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، ان کا ایکسیپشن ہے، بقیہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ دلیل انسانی ہسٹری کا مطالعہ کر لو، اس کے شواہد انسانی ہسٹری میں آپ کو مل جائیں گے۔ اب انسان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، گھاٹے میں رہنے والے اور گھاٹے میں نہ رہنے والے۔ گھاٹے میں نہ رہنے والے وہ بندے ہیں جن میں 4 باتیں ہیں، الا الذین آمنوا، ایمان، لہذا جتنے نن مسلم ہیں وہ سب نکل گئے، ان میں ایمان نہیں۔ وہ دنیا میں چاہے سکسیسفل ہوں لیکن وہ کامیاب نہیں، وہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ دوسری چیز ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت نے دین میں جو باتیں کرنے کی ہیں وہ کرتا ہے، جو باتیں نہ کرنے کی ان سے بچتا ہے۔ نیک کام کا یہی مفہوم ہے کہ شریعت کے اکارڈنگ زندگی گزارتا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تیسری بات، کمیونٹی کا ہر فرد دوسرے فرد کو یہ تاکید کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین حق ہے، اس دین حق کو ہمیشہ مضبوط پکڑے رہیے، کبھی اس کو چھوڑیے نہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصی باب تفاعل ہے جس میں اشتراک ہوتا ہے، یہ اسے نصیحت کرے، یہ اسے نصیحت کرے۔ کیا نصیحت کرے، کیا وصیت کرے، کیا تاکید کرے کہ دین حق کو مضبوط تھامے رہنا ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں، دین حق کو مضبوط پکڑے رہنا ہے، دین حق کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ یہ کمیونٹی میں، پوری کمیونٹی میں یہ بات ہو، ہر فرد دوسرے فرد کو یہ تاکید کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، چوتھی چیز یہ ہے کہ کمیونٹی کا ہر فرد دوسرے فرد کو یہ وصیت اور تاکید کرے کہ دین کے تعلق سے بڑی آفت اور مصیبت آ جائے تو ہمت مردانہ سے اسے سہ لینا۔ صبر کا یہ مفہوم ہے
جیسے حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم ہمت رکھتے ہیں اور ہمت اور حوصلے سے صدمہ برداشت کر لیتے ہیں. ایسے لیے وتواصوا بالحق، دین کو مضبوط پکڑنے کے نتیجے میں کوئی بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت آ جائے، ہمت نہ ہاریے. زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہماری جان چلی جائے گی. دین کو مضبوط پکڑے رہنے کی وجہ سے ہماری جان چلی جائے گی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا قصہ یاد کرو. جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے کیا کہا؟ میں تمہیں سب کو قتل کروں گا، درختوں پر تمہیں کھجور کے درختوں پر سولیاں دوں گا. تو جادوگروں نے یہی کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر دے. ایک ہماری جان ہی تو جائے گی، دین تو محفوظ رہے گا. اور وہ جمے رہے اپنے دین پر، اور فرعون نے سب کو قتل کر دیا، سب کو کھجوروں کے اوپر تنوں پر سولی لٹکا باندھ کر کے سولی دے دی سب، لیکن وہ ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. یہ ہے وہ صبر. قرآن کریم میں خندق والوں کا قصہ ہے، کھائیوں والوں کا قصہ ہے. کچھ لوگ ایمان لائے تھے، وقت کے بادشاہ نے کہا اب ایمان سے پھرو، ہٹو، ورنہ تمہیں میں کھائیوں میں ڈالوں گا. تو بڑی بڑی خندقیں کھدوائی، اس میں لکڑیاں سوختہ بھر کر کے جلایا، دہکایا، اور بڑے بڑے کڑھاؤ تیل سے بھر کر کے گرم کروائے، اور ایک ایک کو لایا جاتا تھا. اس سے ایمان سے پھرنے کو کہا جاتا تھا. وہ ہمت سے نہیں پھرتا تھا، اٹھا کر کے کسی کو کڑاؤ میں ڈالا، کسی کو آگ میں ڈالا، سب بھون کر کے جل کر ختم ہو گئے، لیکن ایمان سے نہیں ہٹے. یہ ہے وہ صبر کہ کیسے بھی حالات آ جائیں ہمت مردانہ سے کام لے اور دین کو کسی قیمت پر نہ چھوڑے، چاہے جان جائے تو جائے. اور وہ جاتی کہاں ہے؟ وہ تو امر ہو جاتی ہے جان، ہمیشہ کی زندگی اسے مل جاتی ہے. تو کمیونٹی کا ہر فرد دوسرے کو یہ وصیت کرے اور تاکید کرے کہ دین پر مضبوط رہنے کی وجہ سے جو بھی مصیبت آئے اسے مردانہ وار برداشت کرنا چاہیے، سہنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ چار باتیں جس کمیونٹی میں ہو، فرد میں نہیں، پرسن میں نہیں، پوری کمیونٹی میں یہ چار باتیں ہوں. کمیونٹی میں ایمان ہو، کمیونٹی میں اعمال صالحہ نیک کام ہوں، پوری کمیونٹی کا ہر فرد دوسرے فرد کو یہ سمجھاتا رہے کہ دین حق مضبوط پکڑے رہنا ہے، اور کمیونٹی کا ہر فرد دوسرے فرد کو یہ سمجھاتا رہے کہ دین پر مضبوط جمنے کی وجہ سے آنے والی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت ہو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے ہمت مردانہ سے برداشت کرو. یہ چار باتیں جس کمیونٹی میں ہیں وہ تو گھاٹے میں نہیں ہے. الا الذین، ان کا ایکسیپشن ہے، مستثنا، یہ تو کامیاب ہے. اور جس کمیونٹی میں یہ چار باتیں نہیں ہیں وہ گھاٹے میں. اور جب دنیا میں گھاٹے میں ہیں تو آخرت میں بھی گھاٹے میں. دنیا میں اگر 4 دن کے لیے چاندنی ہے تو آگے اندھیری رات ہے. اگر دنیا کی چند دن کی کامیابی ہے تو آگے تو گھاٹا ہے. دلیلیں انسانی ہسٹری کا مطالعہ کرو. انسان کی تاریخ میں نماز کا سواد دے 10:30 کوئی حرج نہیں. کہہ رہے کہ دیر بھی کر سکتے. کیوں دیر کریں گے؟ باولے ہیں. جب ہمارا مضمون 10:15 بجے ختم ہو جائے گا تو ہم 10:30 بجے کیوں پڑھیں گے؟ اور مضمون بڑھتا جائے گا تو دیکھیں گے. سبحان اللہ. انسانی ہسٹری کا میرے بھائیو مطالعہ کرو. سب سے پہلا واقعہ جو انسان کی تاریخ میں آیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا معاملہ ہے جو قرآن میں.
دونوں بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک صدقہ خیرات پیش کی. ایک کی خیرات قبول ہوئی, دوسرے کی نہیں ہوئی. اس زمانے میں حضور سے پہلے تک یہ دستور تھا کہ جو صدقہ خیرات مال غنیمت پیش کرو گے تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہوتی تھی, بیت المقدس میں ایک خاص جگہ ہوتی تھی, وہاں جا کر رکھ دو. آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی, یعنی وہ آگ نظر نہیں آتی تھی, اور وہ اس غنیمت کو اور اس خیرات کو جلا کر کے راکھ کر دیتی. نظر کچھ نہیں آیا, اور ایک ڈھیر رکھا تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا. معلوم اللہ کے یہاں قبول ہو گئی خیر. اور اگر وہ نہیں راکھ نہیں ہوئی, آسمان سے آگ نے آ کر نہیں جلایا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. یہ پہلے طریقہ تھا. ہمارے حضور کے زمانے میں کئی تبدیلیاں آئیں. اللہ نے اپنے حبیب کے زمانے میں کئی احکام میں تبدیلیاں فرمائی ہیں. ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کرو, کھاؤ. پہلے مال غنیمت تقسیم نہیں ہوتا تھا, وہ جل جاتا تھا, رکھا جاتا تھا. اس امت کے لیے یہ ہے کہ مال غنیمت فوجیوں میں تقسیم کرو, وہ کھائیں. اور خیرات غریبوں کو دے دو, یہ کھائیں. مال غنیمت فوجی کھائیں گے, خیرات غریب کھائیں گے. یہ تبدیلی ہماری شریعت میں آئی ہے. تو دونوں نے قربانی پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی, ایک کی نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ غصے میں بھر گیا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا. تیری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ اب اس میں قصور اس بھائی کا تھوڑا ہی ہے. اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تیرے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قبول نہیں کی. اس بھائی کا کیا قصور ہے؟ مگر اس نے کہا نہیں, میں تجھے جان سے ماروں گا. مار دیا. اور وہ جو مارنے والا بھائی تھا وہ کتنے دنوں تک رہا؟ 5, 10, 15, 20 سال تک, کچھ اور زیادہ جی لیا. مگر گھاٹا کتنا؟ حدیث میں ہے کہ قیامت تک جو ناحق قتل ہوں گے ان کے گناہوں میں سے ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کے نام اعمال میں ضرور پہنچے. کتنا بڑا گھاٹا. اور وہ بھائی جو مظلوم مارا گیا وہ چند سال پہلے دنیا سے چلا گیا. جانا تو دنیا سے تھا ہی, چند سال پہلے چلا گیا. وہ سکسیسفل رہا, کامیاب رہا. کیوں؟ اس میں وہ 4 باتیں تھی, ایمان, عمل صالح وغیرہ 4 باتیں تھی, وہ کامیاب رہا. اور یہ بھائی گھاٹے میں رہا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور آگے بڑھو, نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے واقعات دیکھو. قرآن بھرا پڑا ہے ان کے واقعات سے. صرف 80 مرد اور عورتیں ایمان لائے تھے, بقیہ پوری قوم ایمان نہیں لائی. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 80 جن کو قرآن وہ لوگ کہتے تھے اراذلنا, ہم میں سے نکمے, ہیچ نیچ, وہی دنیا میں باقی رہے. اور باقی سب غرق آب ہو گئے, پانی میں ڈوب کر ختم ہو گئے. دنیا میں بھی وہی ناکام رہے, آخرت میں بھی وہی ناکام ہو. اور یہ 80 مرد اور عورتیں جن کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, وہ دنیا میں بھی نجات پائی, آخرت میں بھی یہی نجات پانے والے. اور آگے بڑھو, نمرود کا زمانہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دی, ایمان لیا اللہ پر, آخرت میں کامیاب ہو جائے گا, جنت ملے گی. اور اگر میری دعوت قبول نہیں کرے گا تو آخرت میں جہنم میں جلنا پڑے گا. اس نے کہا ہاں میں جہنم میں جلوں گا, تجھے جہنم میں جھونکوں گا, اور جنت میں تو میں جاؤں گا, اپنی جنت بناؤں گا اور اپنی جنت میں رہوں گا.
دنیا میں کوئی ایسا خبتی آدمی نہیں گزرا ہے جس نے یہ کام کیا. اس نمرود نے کیا. اس نے پورے ملک کو حکم دیا 6 مہینے تک جلانے کی لکڑیاں سوختہ جمع ہوتا رہا. پھر اس کو دہکائی اور جب اتنی بڑی آگ جل گئی کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں بیٹھ کر اٹھا کر کے ڈالا تھا اندر. آج کی اصطلاح میں کو ہیلی کاپٹر سے اندر ڈالا. گوفنیں 2 طرح کی ہوتی. ایک رسی ہوتی بیچ میں ڈھیلا رکھنے کی جگہ ہوتی, ڈھیلا رکھ کر کے یوں پھینکتے ہیں, اور ایک گوفن اور ہوتی ہے وہ پرانے زمانے میں توپ کا کام دیتی تھی. وہ توپ تھی. ایک بڑی لکڑی میں ایک بڑی لکڑی لائیں گے اور اس میں ڈھیلا رکھ کر کے 20 آدمی کھینچ کر لے جائیں گے, پھر چھوڑ دیں گے تو ڈھیلا جائے گا دور. یہ پرانے زمانے کی دیسی زمانے کی توپ تھی اور یہی گوفن تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا دور سے گوفن بنائی, اس میں بیٹھنے کی جگہ بنائی, اور پھر بہت سارے آدمی نے اسے پکڑ کر لکڑی کھینچ کر چھوڑ دی تو ابراہیم علیہ السلام جا کے اندر گرے آگ میں, کیونکہ قریب تک تو جا نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بردم و سلام بنا دیا. ایئر کنڈیشن بن گیا. آگ تھی, آگ تھی. ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ایئر کنڈیشن بن گئی. کیسے بن گئی؟ روز ہم واقعات دیکھتے ہیں. ایک بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے, فائر بریگیڈ آتا ہے, چاروں طرف سے پانی ڈالتا, اندر جاتے ہیں تو سب جل کر ختم ہو گئے. ایک بچہ صحیح سلامت زندہ باہر آ جاتا ہے. آپ کو روز ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ ایک آدمی اس گھر میں, جس گھر کی ہر چیز جل گئی, ہر آدمی جل گیا, ایک بچہ بالکل صحیح سلامت, آگ نے چھویا بھی نہیں, اور وہ بچہ صحیح سلامت آ گیا. تو اس بچے کے لیے یہ گھر جو جلا ہے ایئر کنڈیشن بن گیا نہیں بن گیا؟ تو میرے بھائی کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے, یہ تو دنیا میں روز پیش آتا ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کچمبر نکل جاتا ہے, کوئی نہیں بچتا, اور ایک بچہ اندر سے اچھل جاتا ہے اور باہر گھاس پر جا کر بالکل صحیح سلامت لیٹا ہوا, اس کو آنچ بھی نہیں آتی, گھسن بھی نہیں آتی. اب آپ کیسے یہ جو روز واقعات ایکسیڈنٹ کے, آگ لگنے کے, سب دریا میں ڈوبنے کے پیش آتے, جن میں سے ایک بچ جاتا ہے, اس کی توجہ تم سمجھا دو. تو میں سمجھا دوں کہ آدم ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ایئر کنڈیشن کیسے بنی. کوئی نہیں سمجھا سکتا اسے کہ یہ کیسے ہوا. اس کیسے کو وہی جانتا ہے کیسے ہوا. ہم میں سے کوئی نہیں بچا سکتا کہ کشتی ٹوٹ گئی, سب مر گئے, ایک آدمی بچ گئے. ایک پلین گر گیا, سب ختم ہو گئے, 2 آدمی بچ گئے. ایک گھر میں آگ لگ گئی, سب جل گئے, ایک بچہ بچ گیا. اس کی کوئی ریزن نہیں بتا سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ آگ رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بردم و سلامہ بن گئی, ایئر کنڈیشن بن گئی, ان کو کوئی غضب نہیں پہنچی. تو یہاں تو اللہ نے منہ کی کھلائی. اس نے کہا میں جہنم میں جاؤں, تجھے جہنم میں ڈالوں گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام, وہ آگ جو جلائی تھی, یہ اس نمرود نے ابراہیم اپنی جہنم تیار کی تھی, اس جہنم میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا. پھر نمرود نے اپنی جنت بنائی تھی, وہ بھی سالوں, پورے ملک نے محنت کی تھی اور ایک باغ تیار کیا تھا, بڑا عجیب و غریب. تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو نمرود اپنی جنت میں داخل ہوگا. اسے 1 ہفتے پہلے اس کے ناک کے راستے سے دماغ میں مچھر چڑھ گیا. یہ بناوٹی واقعہ نہیں, بے صفحے کا نہیں. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. کوئی مچھر چڑھ گیا, اب وہ اندر جا کر بھیجا کھاتا ہے, اب اس کے سر میں درد شروع. تو جنت میں جانے کا پروگرام ڈیلے ہو گیا. بادشاہ کی طبیعت ذرا ٹھیک ہوگی تو بادشاہ سلامت جنت میں جائیں گے. وہ مچھر دماغ کھا کر بڑھتا چلا گیا, تو درد سر اور بڑھتا چلا گیا. پھر دبواتا تھا, پھر مکے مرواتا تھا, پھر جوتے مرواتا تھا.
تو جب دھڑا دھڑ جوتے پڑتے تھے تو مچھر تھوڑی دیر کھانا موقوف کرتا تھا تو آرام ملتا تھا. جوتے پڑنے بند ہو گئے تو مچھر نے پھر کھانا شروع کیا. یوں ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ کسی نے زور سے جوتا مارا اور کھوپڑی پھٹ گئی اور مچھر چڑیا جتنا بند کر کے اڑ گیا اور جناب کا وہ پروگرام جو ڈیلے ہو گیا تھا وہ قیامت تک کے لیے ڈیلے ہو گیا. اس کو جنت میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا, اس کو اپنی جنت میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مقابل تھے ان کا آج ساری دنیا میں انہی کا نام ہے. اللہ نے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ. آج تک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی ہے. یہ مثال ہے کامیاب کون ہوا ناکام کون ہوا. آگے بڑھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آتا ہے. ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ناتواں قوم بنی اسرائیل ہیں, دوسری طرف فرعون ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے ہائیسٹ پروردگار ہوں. دلیل اس نے کہا هذه الانہار تجری من تحتی, یہ پورے ملک مصر میں جو ریور سسٹم میں نے قائم کیا ہے, ندیوں کا کینل بنائے ہیں, پانی دریائے نیل سے پانی پورے ملک میں سپلائی کرتا میں کرتا ہوں, اور اس پانی سے اناج پیدا ہوتا ہے. تمہارا ان داتا میں ہوں, تمہیں روزی پہنچانے والا میں ہوں. پورے ملک میں جو نہروں کا سسٹم قائم کیا وہ میں نے کیا ہے, اور ان نہروں ہی سے روزی پیدا ہوتی ہے. تو تمہارے سب کو روزی میں پہنچاتا ہوں. یہ دلیل پیش کی تھی اس نے. ایک وقت آیا کہ وہ نہایت ناتواں اور کمزور قوم جن کے پاس کوئی بوٹ بھی نہیں تھی, اللہ نے سمندر پھاڑ دیا اور وہ اس میں سے پار ہو گئے. اور وہ صاحب جو اپنی خدائی کی دلیل میں پیش کرتے تھے کہ هذه الانہار تجری من تحتی, وہ انہی نہروں میں سے ایک نہر میں ڈوب مرے. جو ان کی خدائی کی دلیل تھی وہی ان کے موت کا پیغام ہو گیا, اور فرعون بھی ڈوبا اور اس کا سارا لشکر بھی ڈوبا, اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دریا نے راستہ دے دیا. اور آگے بڑھو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اتنے بے بس تھے, کہتے ہیں کہ کل 12 آدمی ایمان لائے تھے ان پر. اس میں کچھ مبالغہ ہوگا, یہ 12 تو حواری ہیں, خاص ہوں گے, کچھ اور بھی ہوں گے. بہت تھوڑی سی مقدار ایمان لائی تھی, اور یہود نے ان کے گھر کا گھیرا ڈال دیا تھا. اللہ تعالی نے امت اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر پائی رہی تھی. امت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ دشمنوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچائے, تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اور وہ جو چند چھوٹی سی امت تھی, وہ امت آہستہ آہستہ دعوت و تبلیغ کے راستے سے بڑھی, اور بڑھتی بڑھتی یہود پر غالب آ گئی. یہ ایک مثال ہے. اور آگے بڑھو, ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کے حالات مکی دور میں اور مدنی دور کے 8 سال تک کیا حالات رہے ہیں. مکے دور کی تاریخ پڑھو. مسلمانوں کے لیے مکے میں سانس لینا مشکل کر دیا تھا. ہجرتیں کر کر کے بیچارے حبشہ جاتے تھے, کہیں نکل جاتے تھے, اور مدینہ جانے کے بعد میں چڑھ چڑھ کر مدینہ پر حملے کرتے تھے. لیکن ایک وقت آیا کہ وہ صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے یا ایمان کے رشتے سے میں جوڑ دیے گئے, اور سرخ روح ہوئے صحابہ کرام. حضور کی امت کامیاب ہوئی. پھر اس کے بعد اگر تم واقعات دیکھو گے تو اسی تسلسل کے ساتھ واقعات ملیں گے. واقعات یہ ملیں گے کہ انسانی ہسٹری
اس کے شواہد اور دلائل فراہم کرے گی کہ صرف وہ انسان جن کے جس کمیونٹی میں 4 باتیں ہیں وہی دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہے. باقی سب انسان گھاٹے میں ہیں, چاہے دنیا میں چند روز انہوں نے اچھل کود کر لی ہو لیکن آخر میں خسارہ. یہ اس سورت پاک کا مضمون ہے. اس مضمون کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو ایمان لاؤ نبی پر, زمانے جس نبی کا پیریڈ چل رہا ہے اس نبی پر ایمان لاؤ. الحمدللہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور ہم نے کوئی خاص محنت بھی نہیں کی ہے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے مسلمان ماں باپ کے گھروں میں ہمیں پیدا کیا تو ہم ایمان لے آئے, تو ایمان کی دولت ہمیں ملی. اب اگلا نمبر ہے اعمال صالحہ کا, نیک کام کرنے کا. نیک کام پازیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ, اور جن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی نیک کام. اور پھر آگے کے جو 2 مرحلے ہیں وہ تواصوا بالحق, دین حق کو مضبوط پکڑنے کی وصیت کرنا اور صبر اور ہمت سے رہنے کی وصیت کرنا. یہ 2 موقع خاص طور پر نن مسلم کنٹری میں پیش آتے ہیں. دنیا میں جو مسلمان کنٹریز ہیں وہاں ان 2 چیزوں کا موقع نہیں ہوتا ہے. ایمان اور عمل صالح کی تو سب جگہ ضرورت ہے, لیکن ایک دوسرے کو جو تاکید کرنا ہے وہ نن مسلم کنٹری جیسے ہمارا یہ ملک ہے اور آپ کا ملک انڈیا ہے, یہ جو نن مسلم کنٹری ہے, بے شمار ملک ہیں, یہ روس ہے اور کتنے ہی ملک ہیں, جتنے نن مسلم کنٹریز ہیں وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو دین حق مضبوط پکڑنے کی اور ایک دوسرے کو دین کی تعلق سے آنے والی ہر مصیبت کو انگیز کرنے کی, برداشت کرنے کی تاکید کرنا. تاکید کرنے کی کیا شکلیں ہیں؟ تاکید کرنے کی بہت ساری شکلیں. تاکید کرنے کی, کمیونٹی کو تاکید کرنے کی بہت ساری شکلیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم خود دین حق پر مضبوط جمیں. آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شاہ تیر اسے نظر نہیں آتا, دوسرے کا آنکھ کا ٹنکا بھی نظر آتا ہے. شاہ تیر جانتے ہو, ہندوستان میں جو گھر ہوتے ہیں ان گھروں میں بیچ میں ایک لکڑی ہوتی ہے, یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک, پھر یوں لکڑیاں ہوتی ہیں. یہ سب شاہ تیر ہیں, اتنی موٹی موٹی لکڑی ہے. شاہ تیر ہماری اپنی آنکھ میں نظر نہیں آتا, دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی ہمیں نظر آتا ہے. حالانکہ سب سے پہلے آدمی کو اپنی آنکھ کو صاف کرنا چاہیے. لہذا ہر آدمی, کلی کا ہر فرد اگر سنور جائے تو کلی خود ہی سنور جائے گی. مسلمان ایک کلی ہیں, ایک کمیونٹی ہیں. اس کمیونٹی کا ہر فرد اپنے آپ کو سنبھال لے تو ساری کمیونٹی سنور جائے گی. پھر ایک تو ہماری ذات تک مسئلہ ہے, ایک آگے ہمارا جنریشن آ رہا ہے. میرے بھائیو, جنریشن کتنے دن میں 50 سال میں 5 نسلیں گزر جاتی ہیں. کبھی سوچو, جو 50 سال سے اوور ہیں ان کو 5 نسلیں دیکھی ہوں گی. انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا, ابا کو دیکھا ہوگا, خود ہوں گے, بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی ہوگا. 50-60 سال میں 5 نسلیں گزر جاتی ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ انسان بدلتے ہیں, جنریشن بدلتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا اور دنیا چینج ہو جاتی ہے. بس دین حق پر مضبوط رہنے کی وصیت کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اپنے جنریشن کو دین پڑھائیں اور سکھائیں اور ایسی تربیت کریں کہ وہ ہماری نسلیں دین پر مضبوط آئیں, ان کا ایمان صحیح ہو, ان کے اندر عمل صالح پیدا ہو. میرے بھائیو, کل ہماری آنکھ بند ہو جائے گی, ہماری جگہ یہ ہماری نسل لے لے گی. اگر ہم نے اپنی نسل کی تربیت نہیں کی تو ہم کتنے بھی ولی اللہ ہوں گے تو
تو ہماری آنکھ تو کل بند ہو جائے گی، پیچھے ہماری نسل آئے گی، وہ ہماری نسل ہمارے درجے میں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو سنوارا اور اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد اپنی نسلوں کو سنوارا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم چلے جائیں گے تو پیچھے ہماری جگہ پر دنیا میں جو آئیں گے وہ ہماری قائم مقامی کریں گے، دین کو مضبوط تھامے رہیں گے، دین کو لے کر چلیں گے۔ میرے بھائیو، یہ بھی آپ بات جانتے ہیں کہ نسل دو حصوں کا مجموعہ ہے، لڑکے اور لڑکیاں۔ بڑے بھی دو حصوں میں ہیں، مرد اور عورتیں۔ اگر کمیونٹی کے مرد سارے سنور جائیں اور عورتیں نہ سنوریں تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ٹانگ کام کر رہی، ایک ہاتھ کام کر رہا، دوسری ٹانگ کام نہیں کر رہی، دوسرا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ یہ فالج زدہ جسم ہے، ہمارا جسم فالج زدہ ہے کہ ایک ٹانگ کام کر رہی، ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا، اور دوسری ٹانگ بیکار ہے، دوسرا ہاتھ بیکار ہے۔ تو ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ اچھا ہے تو کیا فائدہ ہے اس کے اچھا ہونے سے؟ جب تک دوسری ٹانگ اور دوسرا ہاتھ اچھا نہ ہو جسم حرکت نہیں کر سکتا۔ پر جیسے بڑے مرد اگر پڑھے لکھے ہوں، دین جانتے ہوں، دین پر عمل کرتے ہوں، اور عورتیں پڑھی لکھی نہ ہوں، جاہل ہوں دین سے اور دین پر عمل نہ کرتی ہوں، تو انسانی معاشرہ فالج زدہ ہے، اس کا ہاف کام کرتا ہے، ہاف ناکارہ ہو گیا۔ انسان جسم تندرست اس وقت ہے جبکہ دونوں سائیڈ جسم کے کام کریں۔ میرے بھائیو، یہی نقشہ کل بدل جائے گا، ہماری جگہ پر ہمارے لڑکے اور لڑکی آئیں گے۔ بس لڑکوں کو دین پڑھانا، دنیا پڑھاؤ کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دین پڑھانا فرض ہے۔ بس جیسے لڑکوں کو دین پڑھانا فرض ہے اور دینی تعلیم دینا فرض ہے اور دینی تربیت کرنا فرض ہے، تاکہ کل ہمارے بعد جب ہمارے یہ لڑکے ہمارے قائم مقام بنے تو دنیا دین داری کے ساتھ قائم رہے، اسی طرح سے جو ہماری لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کو بھی دین پڑھانا ضروری ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مرد اپنی بیویوں کی تعلیم کے ذمہ دار ہوتے تھے، مرد اپنی بیویوں کے تعلیم کے ذمہ دار ہوتے تھے، مگر اب نقشہ میرے بھائیوں بدل گیا ہے۔ یہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دین کی جو باتیں سنی ہیں ایک مرد گھر جا کر اپنی بیوی کو بات نہیں سنائے۔ اگر بیوی پوچھے بھی کہ آج بیان میں کیا ہوا تھا، کہ معلوم نہیں کیا ہوا تھا، میں تو سو رہا تھا۔ بیان تو ہوا لیکن کیا ہوا تھا مجھے نہیں معلوم، میں تو سو رہا تھا۔ اپنی بیویوں کو جا کر ایک بات نہیں پہنچا سکتا۔ بس ایسی صورت میں ضروری ہے کہ کمیونٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہی لڑکوں کو بھی دین کی تعلیم دے، لڑکیوں کو بھی دین کی تعلیم دے۔ لڑکیاں اپنے گھر سے آئیں، دن بھر پڑھیں، رات کو اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائیں۔ لڑکیوں کو پڑھانے والی بھی خواتین ہوں، جتنا دین ان کو سکھلانا ہے وہ خواتین کے ذریعے سے سکھلائیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں لڑکوں کی تعلیم سے زیادہ اہمیت رکھنے والی یہ چیز۔ کیوں؟ باپ اگر مرد اگر دین پڑھا ہوا ہوگا تو اپنے دین کو استعمال کرے گا مارکیٹ میں، اور ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے بیٹوں کی تربیت کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اور اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو اگلی نسل کو سنبھالنے میں آدھا حصہ ماں کا ہو جائے گا، آدھا مدرسے کا حصہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ شکر ہے کہ آج ہم جس مدرسے کے سالانہ جلسے میں شرکت کر رہے ہیں، یہ مدرسہ ہماری بیٹیوں کی تعلیم کا ہے، ہماری بچیوں کی تعلیم کا ہے، اور ہمارے مولانا جمال الدین صاحب سالوں سے اس پر محنت کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سنگ لاخ زمین میں پودا جلدی نہیں جمتا، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، آنکھوں میں پانی آتا ہے تب جا کر کہیں کامیابی ہوتی ہے۔
संग लाख यानी पत्थर जैसी जमीन है। वो आपका ये मुल्क पत्थर जैसी जमीन है। आप जानते हैं कदम कदम पर यहाँ के अहवाल क्या हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। बस ऐसी सूरत में दीनी तालीम के लिए, खास तौर पर लड़कियों की दीनी तालीम के लिए इदारा कायम करना, उसे कामयाबी के साथ चलाना, ये एक आदमी के बस का नहीं है। इस काफिले में दूसरे लोग भी शरीक होंगे। दामे, दिरमे, सुखने, कदमे अगर मदद करेंगे तो कामयाबी होगी। लोग कहते हैं भाई फीस लेते हैं और काम पढ़ाते हैं। अरे फीस तो पढ़ने पढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन इसके अलावा बहुत से खर्चे होते हैं। ये मस्जिद है, ये मस्जिद बनाई है, ये लड़कियों के पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या ताल्लुक है, मगर मस्जिद जरूरी है यहाँ। अब ये लड़कियों से फीस लेकर मस्जिद बनेगी? लड़कियों से फीस तो उस्ताद के खर्चे के बकदर, उनकी मेंटेनेंस के बकदर फीस तो ली जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो मुताल्लिका खर्चे हैं, उन खर्चों में अगर मुसलमान हाथ नहीं बटाएंगे तो काम कैसे चलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, माल कमाओ, खूब कमाओ, हलाल कमाओ और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। ये जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, यही आखिरत में बैलेंस करना है, यही पीछे आपका नाम बाकी रखेगा। गिन गिन करके बैंक में बैलेंस करना, इससे आखिर दुनिया में पीछे कोई जिक्र खैर नहीं बाकी रहेगा। बिलियनर, ट्रिलियनियल और पता नहीं कितने अरब खरबपति दुनिया से गुजर गए, कहाँ गया उनका माल, अल्लाह जाने कहाँ गया। कौन थे वो, कोई नहीं जानता। और आज जिनके नाम बाकी हैं वो वही बाकी हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, जिन्होंने लोगों के फायदे और बहबूदी के लिए काम किए, उन्हीं के नाम बाकी रहते हैं, उन्हीं के नाम रोशन होते हैं। मेरे भाइयों, अभी चंद दिन बाकी हैं कि एक बड़ा बाबरकत महीना हम पर साया फगन होने वाला है। माह मुबारक आने वाला है। इस माह मुबारक में जरूरी है कि हम सीजन से फायदा उठाएं। देखो मेरे भाइयों, पिछली उम्मतों में सीजन नहीं थे। इस उम्मत को अल्लाह ने कुछ सीजन दिए और कुछ सीजन मुसलमानों ने खुद गढ़े हैं। क्यों? उनकी उम्रें लंबी लंबी थी। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कितनी उम्रें थी? 1000, 1100, 1200, 1500, 1600 तक उम्रें थी। और हमारी उम्रें 60 साल है। हमें 60 साल में नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से आगे बढ़ना है। 60 साल में हमें नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से आगे बढ़ना है। उन्होंने 1600 साल तक इबादतें की है, हमें 60 साल में उनसे आगे बढ़ना है। तो अल्लाह ताला ने हम पर करम ये किया कि 1 के 10 कर दिए। उनके पिछली उम्मतों के लिए 1 नेकी के 10 सवाब नहीं थे, 1 का 1। जैसे गुनाह में 1 का 1, ऐसे इस उम्मत के लिए भी गुनाह में 1 का 1, लेकिन नेकी में 1 का 10। और ये जो 110 है ये भी मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, कम से कम 1 के 10। और आगे कहां तक बढ़ेंगे? वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहेंगे इससे ज्यादा 2 चंद करेंगे। तो एक तो कायदा ये बना दिए। दूसरा कायदा ये बना दिया कि नमाजें, इबादतें बेहिसाब कर दी, 50 नमाजें लाजिम कर दी। फिर वो बरकत से, हुजूर की बरकत से कम होकर 5 रहेगी, मगर सवाब 50 का बाकी रहा। आज हम 5 नमाजें पढ़ते हैं लेकिन सवाब 50 का मिलता है। इसके अलावा एक इंतजाम अल्लाह ने किया कि कुछ सीजन हमें दिए। जैसे सीजन आते हैं तो लोग बिजनेस करते हैं, मेलों ठेलों में दुकानें लगाते हैं और 2 महीने में कमाते हैं इतना, 1 हफ्ते में कमा कर आ जाते हैं। ये सीजन है, तो हमें सीजन दिए।
ان سیزنوں میں سے ایک سیزن ہے شب قدر، جس کے بارے میں قرآن میں ہے خیر من الف شہر، اللہ اکبر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ 1000 مہینوں کو 1200 ڈیوائیڈ کرو تو 83 ایئرز ہوں گے اور چند مہینے بچ جائیں گے۔ اور شب قدر کون سی ہے؟ رمضان کی 30 راتیں یا 29 راتیں لگ جاؤ تو ڈیفینیٹلی آپ کو یقیناً وہ رات مل جائے گی۔ اور ایک آدمی کو فرض کرو اس کی 60 سال کی عمر ہوئی تو 15 سال تو نابالغ رہا، 45 سال اس نے رمضان کی ہر رات کو تلاش عبادت کی اور کوئی رات اس نے ضائع نہیں کی، تو 45 شب قدر اسے ملی۔ کرو ملٹیپل کرو 83 سے تو نوح علیہ السلام کی عمریں کہیں نیچے رہ جائیں گے، یہ بندہ اس سے کہیں آگے پہنچ جائے۔ سیزن دی اللہ تعالیٰ نے، ان سیزنوں میں سے ایک شب قدر ہے اور اسے رمضان میں رکھا اور کوئی فکس رات نہیں کی، مگر مسلمانوں نے اپنی سستی اور کمزوری کی وجہ سے 27ویں رات متعین کر دی۔ اب بقیہ راتیں آرام سے سو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تراویح میں بھی آؤ یا نہ آؤ تمہاری مرضی، اور آؤ تو پیچھے بیٹھے رہو یا کھڑے ہو یہ بھی تمہاری مرضی۔ اور بس 27ویں رات آئی تو کمر کسی اور ہا پورے محلے میں ہنگامہ، اور سحری کھا کر کے فجر کی نماز پڑھے بغیر گھر جا کے سو گئے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے رات جگنی کر لی اور شب قدر پا لی۔ میرے بھائیو، یوں شب قدر کہیں راستے میں نہیں پڑی ہے۔ میلے ٹھیلے میں جو جاتا ہے سیزن پر جا کر کاروبار کرتا، نفع اس کے حصے میں آتا ہے۔ جو میلے کے زمانے میں ناچتا کودتا رہے تو اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ بہرحال سمجھو، سیزن ایک بہت بڑا سیزن ہمارے لیے رکھا ہے کمانے کا، وہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ کون سی رات ہے متعین نہیں، پہلی رات سے آخری رات تک کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی، اور اس کے پانے کا فارمولہ بہت آسان۔ یہ 29 راتیں یا 30 راتیں زندہ کرو، اور زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات جگو، پوری رات جگیں گے صبح جاب اور شاپ پر کون جائے گا؟ اتنا ہی جگو جتنا تم اپنے کاروبار کے ساتھ جمع کر سکو، اور 29-30 راتوں میں سے ایک رات بھی ضائع مت کرو تو انشاءاللہ تمہیں یقیناً شب قدر مل جائے۔ میرے بھائیو، اسی سیزنوں میں سے ایک سیزن ہے محرم کی 10 تاریخ، انہی سیزنوں میں سے ایک سیزن ہے شب برات۔ یہ تو ہیں انہی سیزنوں میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تو اسلام کے رکھے ہوئے سیزن ہیں۔ کچھ سیزن لوگوں نے بڑھائے، 27 رجب، یہ 27 رجب کا سیزن لوگوں نے بڑھایا۔ 12 وفات ایک سیزن لوگوں نے بڑھایا، اور پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا سیزن بڑھا رکھے ہیں، یہ لوگوں کے بڑھائے ہوئے سیزن ہیں۔ اسلام میں سیزن صرف یہ 5 ہیں۔ ماہ رمضان، یہ رمضان خود سیزن ہے، ماہ رمضان یہ خود سیزن ہے، اور سیزن در سیزن شب قدر، ایک سیزن کے اندر دوسرا سیزن شب قدر۔ 2 عیدیں، عاشوراء اور شب برات، یہ اسلامی سیزن ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کوئی سیزن نہیں، اور ان سے اگر دلیل پیش کرو تو کئی حدیثیں ضعیف ہیں۔ یہ وہ غیر مقلدین ہیں جن کے نزدیک ضعیف حدیث کوئی حدیث ہی نہیں ہے، وہ موضوع حدیث کے ہم تول ہے۔ گھڑی ہوئی حدیث اور ضعیف حدیث غیر مقلدین کے نزدیک ہم تول ہیں، اہل حدیث سلفیوں کے نزدیک۔ چاروں ائمہ کے یہاں موضوع حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہے، اور ضعیف حدیث صحیح اور موضوع کے بیچ میں نہیں، موضوع تو حدیث ہی نہیں۔
صحیح کے بعد ضعیف ہے، اور کسی مسئلے میں جب کوئی صحیح حدیث نہ ہو تو چاروں ائمہ ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور صحیح حدیث سے فرض اور واجب کے درجے کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور ضعیف حدیث سے استحباب کے درجے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ سیزن عاشورہ اور شب برات یہ انفرادی سیزن ہے، اپنے گھر میں اپنے طور پر عبادت کرو۔ شب برات میں جو نفلیں اللہ توفیق دے پڑھو، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرو، قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، گھر میں رہ کر دعائے مغفرت کرو، دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور 15 کا روزہ رکھو، اور 10 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان 10 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بس یہ ہے شب برات کی کل حقیقت۔ وہ ایک رات ہے، وہ تو آئے گی، 15 شعبان تو آئے گی، اور وہ سیزن ہے۔ اس رات میں جو نفلیں پڑھ سکو پڑھو، لیکن گھر میں انفرادی، مسجدوں میں اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر اسے مسجدوں میں اجتماعی عبادت بنا دی ہے، غلط ہے۔ گھر میں انفرادی عبادتیں کرو، خاص طور پر مردوں کے لیے دعائے استغفار کرو، 10 گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگلے دن کا روزہ رکھو، اتنی حیثیت اس کی ہے۔ اور عاشورے میں روزہ رکھو، رات میں عبادت کرو، اور محرم کے شروع کے 10 دن ہیں، وہ سب سیزن ہیں، ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھی انفرادی عمل ہے۔ رمضان یہ بھی انفرادی عمل ہے، اور شب قدر یہ بھی انفرادی عمل ہے، مگر رمضان میں روزہ میں تو کہیں ہوا کرنے کا مطلب ہی نہیں، بے روزہ رکھو، صبح شام کو افطار کرو۔ لیکن تراویح کو جو انفرادی عمل تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسے اجتماعی عمل بنایا گیا، کیونکہ نصوص میں اس کے اشارے تھے۔ 2 راتیں یا 3 راتیں حضور نے تراویح جماعت سے پڑھائی تھی، پھر فرضیت کے اندیشے سے حضور نے بند کیا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب یہ اندیشہ نہ رہا تو حضرت عمر نے اس کو اجتماعی عبادت بنایا۔ کچھ لوگوں نے رمضان میں تہجد کو بھی اجتماعی عمل بنایا، وہ رات میں شروع میں تراویح پڑھیں گے، آخر میں تہجد کی جماعت کریں گے۔ حرمین شریفین میں بھی یہ شروع ہوگی۔ اس میں فقہائے احناف کے یہاں یہ تراویح انفرادی، رمضان میں بھی تراویح انفرادی عمل ہے، اور استغفر اللہ، رمضان میں بھی تہجد انفرادی عمل ہے، اور تراویح اجتماعی عمل ہے۔ احناف کی یہی رائے ہے۔ دیکھو علماء ہیں یہاں، علماء کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور نے جو 2 دن یا 3 دن جماعت سے نماز پڑھائی تھی، وہ نماز کیا تھی؟ کون سی نماز پڑھائی تھی؟ غیر مقلدین کہتے ہیں وہ حضور نے تہجد پڑھائی تھی، اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں، تہجد الگ نماز ہے، یہ حضور نے تراویح پڑھائی تھی۔ اور اس سلسلے میں ضعیف روایت موجود ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے جو تعامل چلا آ رہا ہے وہ دلیل ہے کہ حضور نے 2 راتیں یا 3 راتیں تراویح پڑھائی تھی، تہجد نہیں پڑھائی تھی۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، حضور نے تہجد پڑھائی تھی، اور تہجد کے 8 رکعتیں ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعتیں۔ یہ 2 نظریے قائم ہوئے ہیں، یہ 2 نظریے جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر حضور نے وہ تہجد پڑھایا تھا تو تم رات کے آخر میں تہجد جماعت سے پڑھو، تراویح بند کرو۔ حضور نے تراویح تو پڑھائی نہیں۔ اور اگر حضور نے تراویح پڑھائی ہے، تم نے رات کے شروع میں تراویح پڑھ لی، تو اب یہ رات کے آخر میں تہجد جماعت سے کون سی دلیل سے پڑھ رہے؟ اسی حضور کے ایک عمل سے تراویح بھی باجماعت اور تہجد بھی باجماعت، یہ 2 کیسے جمع ہو جائیں؟ بہت سوچنے کی موٹی سی بات ہے کہ حضور نے جو 2 راتیں یا 3 راتیں نماز پڑھائی تھی، اس کے بارے میں 4 ائمہ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضور نے یہ تراویح پڑھائی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر کے زمانے سے 20 رکعت تراویح کا سلسلہ شروع ہوا۔
غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، حضور نے وہ تہجد پڑھائے تھے، اور تہجد 8 رکعتیں ہیں، کیونکہ حضور عشاء پڑھ کر کے اپنی چٹائیوں والے کمرے میں چلے گئے تھے، پھر وہاں سے نکل کر حضور نے یہ نماز پڑھائی تھی، تو وہ کہتے ہیں حضور جا کر سو گئے تھے، اور سو کر اٹھ کر آ کر حضور نے نماز پڑھائی تھی تو تہجد ہوئی۔ تو اب یہ دو نقطے نظر ہے، اوپینین ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ کچھ بندے ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو دونوں کو جمع کرتے ہیں، وہ رات کے شروع میں 20 رکعت تراویح جماعت سے پڑھیں گے اور رات کے آخر میں تہجد بھی جماعت سے پڑھیں گے۔ یہ دو نقطے نظر کیسے جمع ہو جائیں گے؟ اگر غیر مقلدین والا نقطے نظر ہے تو تہجد پڑھو جماعت کے ساتھ، وہی سنت ہے۔ چنانچہ غیر مقلدین تراویح نہیں مانتے، غیر مقلدین تراویح نہیں مانتے، وہ 20 رکعت 8 رکعت تہجد جماعت سے پڑھتے ہیں۔ اور اگر حضور نے وہ 20 رکعتیں پڑھی تھی تو یہ 20 رکعتیں تراویح جماعت سے پڑھو، ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو پھر تہجد جماعت سے کس بنیاد پر پڑھتے ہیں؟ یہ عجیب و غریب خربطہ ہے کہ حضور کے ایک ہی عمل سے یہاں بھی دلیل اور یہاں بھی دلیل، یہ دو جگہ کیسے دلیل ہو جائے گی؟ اگر تہجد جماعت سے پڑھتے ہو جیسا غیر مقلدین کہتے ہیں تو تراویح کے جماعت سے پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں رہی، اور اگر تراویح حضور نے پڑھی ہے اور اسی کو حضرت عمر نے شروع کیا ہے تو پھر تہجد احناف کے یہاں تہجد جماعت سے پڑھنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں، کوئی قول ہی نہیں ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہے، کہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ بس آج کل کچھ احناف ہیں جو تہجد جماعت سے پڑھتے ہیں، وہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ میں مثال دوں، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے حضرت گزرے ہیں، حضرت مدنی قدس سرہ، وہ جماعت سے پڑھتے تھے۔ ان کے فتاوی چھپے ہیں، فتاوی شیخ الاسلام، اور وہ فتاوی مرتب کیے ہیں ان کے نواسے یعنی بیٹی کے بیٹے نے، وہ ہیں مفتی سلمان صاحب منصور پوری، جو شاہی میں بڑے مفتی ہیں، انہوں نے وہ فتاوی مرتب کیے ہیں، اور جہاں یہ مسئلہ آیا ہے وہاں ان کے نواسے نے یہ فٹ نوٹ لکھا ہے، حاشیہ لکھا ہے کہ یہ حضرت کا انفرادی عمل تھا، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں۔ تو بہرحال میں اصل مضمون یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس امت کے لیے سیزن رکھے ہیں، اور وہ سیزنوں میں سے دو خاص سیزن رمضان اور رمضان کے اندر شب قدر، یہ قیمتی وقت آ رہا ہے، ان کی بس 29-30 راتوں میں محنت کرنی ہے، اور وہ بھی کتنی کرنی، پوری رات نہیں جگنا، جتنا آپ اپنے کاروبار کے ساتھ اپنے کاموں کے ساتھ جمع کر سکو اتنا ہی عبادت کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ ان دو سیزنوں میں کیا عبادتیں ہیں؟ شب قدر میں تو اذکار اور ادعیہ ہیں۔ شب قدر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو کوئی بھی، اور بہترین ذکر نماز ہے، نماز پڑھو، تلاوتیں کرو، تسبیحات پڑھو اور دعا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اگر مجھے کسی طرح علامتوں سے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا یہ دعا مانگنا، اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ کو درگزر کرنا بہت پسند ہے، لہذا مجھ سے درگزر فرمائیے، آپ کو بندوں کے گناہ معاف کرنا آپ کو بہت پسند ہے، اے میرے مولا آپ میرے گناہ معاف فرمائیے۔ حضور نے یہ دعا سکھلائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس رات کا خاص عمل دعا ہے، جیسے شب برات کا خاص عمل ہے اموات کے لیے دعائے مغفرت، اپنے جو اسلاف گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، یہاں دعا اور دوسرے اذکار و ادعیہ اس کا ہے۔ اور پورے رمضان کا جو سیزن ہے اس کا کیا، اس پورے رمضان میں ایک تو عبادتیں جو اذکار کو بھی شامل ہیں، اور ایک خیراتیں ہیں، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ واجب اور نفلی خیراتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ
رمضان میں اگر کوئی نفل عبادت کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور کوئی فرض عبادت کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر۔ دوسرے مہینوں میں 70 ٹائم فرض کرنے کے بقدر رمضان میں وہ فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہے تو نقصان بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر رمضان میں ایک نماز فرض قضا کر دی تو سنو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ 11 مہینوں میں ایک نماز قضا کرنے کا گناہ ہلکا ہے، رمضان کی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی جو زکاتیں ہیں، صدقہ فطر ہیں، ان کا رمضان میں اہتمام کرو۔ ان کے علاوہ نفلی خیراتیں ضروری۔ دیکھو، لوگ ظہر پڑھنے آتے ہیں، ظہر کی تو 4 رکعتیں ہیں، صرف 4 رکعتیں پڑھ کر جاتے ہیں؟ نہیں، پہلے 4 پڑھتے ہیں، پھر 2 پڑھتے ہیں، پھر 2 پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ داشتہ بقر آیت، یہ نفلیں جمع رہیں گی تو کام آئیں گی۔ مگر لوگ جب مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اگر پورا حساب کر کے زکوٰۃ پینی پینی کا حساب کر کے ادا کرے تو بھی غنیمت ہے، 5 پیسے بھی زیادہ نہیں جانے دیتے۔ ایسا حساب کریں گے بنیوں والا؟ ارے بھائی، ظہر کی نماز کے ساتھ تو بہت ساری نمازیں پڑھ کر آیا تھا، جب زکوٰۃ کا حساب کرنے بیٹھا تو ایسا بنیوں والا حساب کیوں کر رہا؟ کوئی اور جانے دے۔ وہ جو جائے گا وہ کسی کے لیے تھوڑی جائے گا، تیرے ہی تو بیلنس میں جائے گا، تیرے ہی تو اکاؤنٹ میں جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس مہینے میں عبادتوں کے تعلق سے، روزہ تو اس مہینے کی خاص عبادت ہے ہی، نمازیں، تلاوتیں، اذکار، دعائیں، اور خاص طور پر رات میں اس خیال سے کہ شاید یہ رات شب قدر ہو، ہر رات میں خوب دعا کرو، خوب اذکار کرو، اور خاص طور پر اپنے مال کو پاک حلال و طیب بنانے کے لیے مال دھو کر میل نکالو، زکاتیں ادا کرو، ان کے علاوہ نفلی خیراتیں کرو، اور ان خیراتوں کے ذریعے سے اپنے اس سیزن کو کامیاب بنا لو۔ یہی وہ سیزن ہے جن سے فائدہ اٹھا کر یہ امت پچھلی امتوں سے آگے بڑھ جائے گی۔ اگرچہ ان کی عمریں 1600 سال تھی، ہماری عمر 60 سال ہے، مگر انشاءاللہ ہم 60 سال میں ان سے آگے نکلیں گے۔ وہ کیسے نکلیں گے؟ سیزنوں سے فائدہ اٹھا کر۔ بس یہ جو سیزن آ رہا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، ہمارا ملک جس طرح کا، جب ہم یہاں جس ملک میں ہیں، اس ملک میں سب سے زیادہ ضرورت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی ہے کہ کمیونٹی کو دین حق پر مضبوط رکھنے کے لیے محنتیں کرو، وصیتیں کرو، محنتیں کرو، اور ذہن بناؤ کہ اس ملک میں یا دنیا کے کسی ملک میں کوئی پریشانی آئے تو ہمت مردانہ سے کام لینا ہے، اس کو انگیز کرنا ہے۔ یہ اس صورت کا حاصل ہے۔ اور یہ جو مساجد ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو دارالعلوم ہیں، یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، ان کی جو سب محنتیں چل رہی ہیں میرے بھائیوں، یہ سب محنتیں ملت کو دین حق پر مضبوط جمانے کے لیے ہیں، اور دین حق کی تعلیم دیں گے تبھی تو دین حق پر وہ عمل کریں گے۔ اس لیے آپ ان مدارس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان قلعوں میں اسلام محفوظ ہے۔ اگر یہ قلعے نہیں ہوں گے تو دشمن کسی بھی وقت ان پر بمباری کر سکتا ہے، ان پر گولی باری کر سکتا ہے، اس پر آفتیں لا سکتا ہے۔ اس پر مولانا نے ابھی مثال دی تھی کہ دنیا کے نقشے میں غور کرو، اس پہ ان کا کیا حال ہو گیا۔ تاشکند، سمرقند، بخارا، جہاں مسلمان تھے وہاں کیا حال ہو گیا، جا کر دیکھو۔ اور ہندوستان کا نقشہ اس سے مختلف ہے، وہ صرف مدارس اور مساجد کی برکت ہے، دینی تعلیم کی برکت ہے۔ بس اگر آپ اپنے دین کو اپنے اندر اور اپنی نسلوں میں مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ملک کے اندر بھی مساجد اور مدارس اور اپنی نئی نسلوں کی دینی تعلیم کا خاص اہتمام کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کا کوئی بچہ دین سے جاہل غافل نہیں رہنا چاہیے،
چاہے دنیا پڑھاؤ، میں دنیا پڑھانے سے منع نہیں کر رہا، جتنا پڑھانا ہو پڑھاؤ، لیکن دین سے جاہل اور غافل مت رکھو، اس کے لیے پوری محنتیں ضروری ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔